نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فضائل صحابہ میں انٹرو کے طور پہ جو ٹاپک کریں گے صحابہ کرام کی عاجزی اور انکساری۔ حضرت علی بن ابی طالب، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر صدیق۔ پوچھنے والے نے دوبارہ سوال کیا ان کے بعد؟ آپ نے کہا عمر فاروق۔ سوال کرنے والے نے تیسری مرتبہ کہا عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں نا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا مسلمان ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عاجزی دے دے۔ چار لفظ پڑھا کیا جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے لوگ ان کو، ان کا یہ لقب تھا۔ مرض الموت میں رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے، آگے دو ہی منزلیں ہیں، جنت یا جہنم، اور میں نہیں جانتا کہ میری منزل کون سی ہوگی۔ آپ کو مجھے پتہ میری آپ کی کیا ہوگی؟ 100 نیکیاں بھی کی ہوں گی نا، تو کوئی ایک رستے میں رکاوٹ بن گئی تو نکل جائیں گے اس لائن سے۔ یہ ہر ایک اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے۔ اپنی نیکیوں پہ زوم جو کر رہے ہیں نا، 7 گناہوں کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے آپ 50 نیکیاں کرتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک ایسا گناہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ روک لیا گیا، پھر لیکن آپ کے سارے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہوتے ہیں، ٹکٹ بھی لی ہوتی ہے آپ نے، پاسپورٹ بھی، یہ سب، ویزے میں کوئی مسئلہ نکل آتا ہے ان ٹائم پہ تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے جنت میں داخلے کی کوئی ایک ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ یہ تھا ان کو خوف۔ وہ اتنا کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہ کر کے بھی نہ ڈریں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اسر عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے، 1 آف دی 10۔ حضرت عثمان کی طرف بہت خوشحال تھے۔ افطاری کے لیے کئی قسم کے کھانے سامنے آئے تو فکر مند ہو گئے، فرمانے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، غزوہ احد میں جب شہید ہوئے تو انہیں کفن بھی میسر نہ آیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ بھی مجھ سے بہتر تھے اور وہ جب شہید ہوئے تو انہیں بھی کفن میسر نہ آیا۔ اب ہم پر دنیا فراخ کر دی گئی ہے، کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر رونے لگے اور کھانا کھائے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کھا سکتے تھے، پیسے والے کروڑ پتی بندے تھے، لیکن صرف 4 کھانے دیکھ کر اپنے سامنے ازردہ ہو گئے اور دکھی ہو گئے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں تمہاری ساری نیکیوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا تھا۔ ایسی باتیں حضرت عمر سے بھی ملتی ہیں۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور پیاس سے پریشان تھے، پانی میں دودھ ملا، کچی لسی ان کے سامنے پیش ہوا، پینے لگے اور ایک دم چھوڑ دیا۔ کیا عمر کیا ہوا؟ آپ کو تو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کہا مجھے خیال آ گیا کہ کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں نے تجھے اس گرمی کی دوپہر میں وہ دودھ والی لسی پلا دی تھی، تو میرے تو عمل ہی ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احقاف میں غالباً اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود قرآن پاک کے جید عالم تھے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی بشارت پانے والے تھے۔ ان کے سامنے کسی آدمی نے کہا قیامت کے روز مجھے اصحاب الیمین کی بجائے مقربین میں شامل ہونا زیادہ پسند ہے، یعنی ایک اپ گریڈڈ ورژن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لیکن یہاں تو ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کی خواہش یہ ہے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں، کہ مرنے کے بعد کاش اسے زندہ ہی نہ کیا جائے۔ یعنی حساب سے اتنا ڈرتے تھے، اور اشارہ اپنی طرف تھا کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاؤں، جنت میں جانا نہ جانا تو بات کی بات ہے۔ یہ خوف دل سے پھوٹتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا اوپر سے۔ اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، آپ نے اسلام کی خاطر جو مظالم اور مصائب برداشت کیے، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ اس کے باوجود مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمانے لگے ہم سے پہلے جو بھائی رخصت ہو گئے انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان کے بعد ہمیں دنیا کی جو نعمتیں دی گئیں
کہیں وہ ہمارے اعمال کے اجر و ثواب میں شامل نہ کر لی جائیں، یعنی وہ نعمتوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب نہ شروع ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت اپنی زندگی میں بہت خوشحال ہو گئے تھے، تو اس پہ روتے تھے۔ ہمیں 4 پیسے مل جائیں، وہ کہتے ہیں آنکھیں کھلتی بھائی اب تو سیٹ ہو گئے ہم۔ وہ آپ سیٹ ہو جاتے سیٹ ہونے پہ، وہ اپسیٹ تھے سیٹ ہونے پہ، کہتے تھے اللہ نے دنیا میں دے دیا، اس کا تو آگے جا کے ہمیں نہیں اب دینا۔ اسی طرح زید بن سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک بار انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ نے 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا بتائیے وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ حضرت زید نے اپنے علاوہ باقی 9 افراد گنوا دیے، اپنا نہیں گنوایا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر اصرار کیا کہ 10ویں آدمی کا نام بھی بتائیے۔ تو پھر حضرت زید کہنے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی اس لیے بتا رہا ہوں کہ 10واں آدمی میں ہوں۔ اور آپ کو تو یہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے، یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنا خوف دے دے۔ مانگے اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یہ دعا ہے حدیث کی، مسنون دعا ہے۔ ظاہر میں، باطن میں، ڈھکے میں، چھپے میں، اللہ تو مجھے اپنا خوف عطا فرما۔ اسی طرح سے عبداللہ بن رواحہ غزوہ موتہ میں خلت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ اہلیہ نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے، کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو۔ سورہ مریم کی آیت 71 ہے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ اس کو کہتے ہیں خوف اور ڈر۔ تو اپنے اوپر لے کر ذرا سا سوچئے کہ کیا ہمیں بھی سچ میں اللہ کا خوف ہے، اور پیدا کیجئے، نہیں ہے نا تو نقلی پیدا کیجئے، اپنے اوپر اور پیدا کریں، اور بڑھائیں، اور خوف لے کے آئیں اپنے دل میں۔ اس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ علماء اور فضلہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، عالم تھے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، یعنی ان کا بہت نام ہے علم میں۔ وفات سے قبل رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 2 مٹھیاں بھری، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک میں اہل جنت اور دوسری میں اہل جہنم تھے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا تعلق دونوں میں سے کس گروہ میں سے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر 15 سال کی عمر میں غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد دیگر غزوات میں شریک ہوئے، یعنی جوانی کے بالکل اوائل جوانی، شروع جوانی سے یہ جہاد پہ جانے لگ گئے تھے، اور بھی جنگوں میں گئے۔ نفل عبادات، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے بہت شوقین تھے۔ عبداللہ بن عمر نے ٹھنڈا پانی پیا تو بہت روئے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا قیامت کے روز جہنمی اسی پانی سے محروم کر دیے جائیں گے، اور وہ اہل جنت سے درخواست کریں گے تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ سورۃ الاعراف کی آیت 50 میں ہے نا، ہم پہ کچھ پانی ڈال دو۔ اسی طرح ایک موقع پہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا ابھی ابھی مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جس آدمی کے دل میں رائی برابر، چھوٹا سا دانہ رائی کا، کالے رنگ کی چھوٹی سی، اچار میں بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ، کھلی آنکھ سے شاید دکھے بھی نہ اگر ایک دانہ پڑا ہو تو، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی، آپ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت سلمان فارسی کے دیدار کی منتظر ہے۔ حاکم کی روایت ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہے کہ جنت آپ کا دیدار چاہتی ہے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دنیا سے اتنا ہی مال لینا جتنا ایک مسافر زادہ راہ لے لیتا ہے۔ میں رسول اللہ کی اس عہد کی پاسداری نہیں کر سکا، میں نے دنیا کا مال جمع کر لیا۔ کتنا کو کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ملین تو ہوگا نا، لاکھوں کروڑوں، ظاہر ہے دنیا کا مال جمع کیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب حضرت سلمان فوت ہوئے تو ان کے پاس 20 درہم سے کچھ زیادہ موجود تھے جو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم ذرا اپنی بلونگنگز کو ذہن میں لائیں اس وقت، کیا کیا میرے پاس؟ کیش، پراپرٹیز، جیولری، گولڈ، نہ پہننا نہ کچھ، اور سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمارے تو کپڑے اب لاکھوں کے ہو گئے ہیں، زیور تو کیا دے،
آپ نے بینکوں میں رکھنا ہے، کپڑے رکھیے، ماسیاں وہ بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں، ان کو بھی پتہ یہ باجی نے 1 لاکھ کا بنوایا ہے، کوئی مجھ سے 25-30 ہزار کا تو لے ہی لے گی نا باجی۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو 100-200 پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے نا وہ بھی صدقہ ہے آپ کا۔ آپ یہ بک خریدتے ہیں یہ آپ کا صدقہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز پہ خرچ کیا۔ آپ اس کو خرید کے پڑھ کر دوسرے کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد جو پڑھتا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیکیوں کے ہمارے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آگے برا بن عازب کا نام ہے، غزوہ بدر میں کم عمری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، البتہ غزوہ احد میں 15 سال کی عمر پوری ہو گئی تو اس میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ ایک آدمی نے حضرت برا بن عازب کو مبارک دی کہ تم نے رسول اللہ کی صحبت پائی اور اصحاب شجر میں شامل ہوئے، یعنی جو حدیبیہ کے مقام پہ بیعت ہوئی تھی۔ حضرت برا بن عازب فرمانے لگے، میرے بھتیجے یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے کیا کیا نئے کرتوت کیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، صحیح رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں، بگڑتے بھی تبھی ہیں جب قرآن چھوٹتا ہے، اور پھر ہم اتنے بدک جاتے ہیں، پھر شکل نہیں دکھانا چاہتے قرآن کو اپنی کہ نہیں کس منہ سے قرآن پڑھیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ چند مقدس صحابہ کی مثالیں تھیں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ لکھیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی بار بار بشارتوں کے باوجود صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے نیک اعمال پر کبھی فخر اور بڑائی پیدا نہیں ہوئی۔ دوسری بات، اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ ان کی زندگیوں میں غالب رہا، وہ کسی بھی لمحے اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوئے۔ اور اگلی بات، صحابہ کرام دوسروں کی عیب چینی اور ان کے نقص نکالنے کی بجائے ہمیشہ اپنے گناہوں کی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ساری امت میں سے رسول اللہ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے محض رسول اللہ کی شفاعت پر توکل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اعمال صالح کی فکر میں لگے رہے۔ جن لوگوں کا دین سے سرسری سا تعلق ہے نا، ان کی بات تو چھوڑیے، دین کی دعوت اور درس و تدریس کا مقدس فریضہ ادا کرنے والے افراد، اور خاص طور پہ وہ جو کہ گروہوں کی صورت میں دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو تو صحابہ کے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب کو اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی دعوت ہو، تعلیم ہو، تدریس ہو، یہ بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، لیکن اس پر عاجزی اور انکساری کی بجائے اگر آپ نے فخر کیا دوسرے پہ، آپ کریں دیکھا میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، دیکھو مجھے کتنا آتا ہے، یہ وہ، تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج عام طور پہ لوگ اپنے گن گاتے رہتے ہیں، دین کی خدمت کے نام پہ اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے تاثر کہ جو دین ہم نے سمجھا وہ کسی نے نہیں سمجھا، جو دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو صحابہ سے سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے، ہم دین پہ بھی رہیں، دین کی خدمت بھی کریں، بندوں کی بھی خدمت کریں، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ پہ نظر رکھیں۔ اور وہ اکبر اللہ آبادی نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، گر یہ نہیں ہے بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یعنی پھر یہ کتابیں ادھر کرسیاں میں سے جا کے بیٹھ جانا اور پڑھتے رہنا اور سنتے رہنا، یہ صرف کہانیاں ہی ہیں، پھر اصل تو دین ہمارے پاس نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنا دے۔ اپنے لیے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج اس میں سے ہم ٹاپک کریں گے، لکھیں گے، آپ نوٹس لیں گے، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، چنیدہ بندے۔ دعا کریے اللہ ہمیں بھی چن لے۔ اپنے لیے دعا کریں۔ کیسے چنے گا اللہ ہمیں؟ ہم مال میں پھر رہے ہوں گے، شاپنگ کر رہے ہوں گے، اور فرشتہ آ کے ایک پیغام دے گا آپ کو اللہ نے چن لیا۔ ہم دنیا کی کسی دوڑ میں بھاگ رہے ہوں گے اور کہا جائے گا آپ کو جنت میں سابقون الاولون بنا دیے۔ کون چنا جاتا ہے آپ کو پتا؟ آپ آلریڈی چنے گئے ہیں۔ کیسے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر علم کے لیے چن لیا ہے نا، تو پہلا چناؤ تو آپ کا یہی ہے۔ تو صحابہ کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ عقیدت کے دعوے کے ساتھ ساتھ
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیوں تھے وہ چنے ہوئے؟ اس لیے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا، اس زمانے میں روم اور ایران کو پوری دنیا پہ غلبہ حاصل تھا۔ جیسے آج آپ چند بڑی طاقتوں کے نام سنتے ہیں نا، وہ ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن امریکہ، روس، چائنا، ان کے ناموں کے ساتھ دل میں ایک مرعوبیت آتی ہے نا، جو اس دور میں روم اور ایران اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ فلسطین کی سرسبز و شاداب سرزمین صدیوں سے بعثت انبیاء کا مرکز چلی آ رہی تھی، یعنی عرب سے دور سیریا، بیت المقدس، اس کے علاقے میں تو انبیاء کرام آتے تھے، لیکن حجاز میں ابھی تک کوئی باقاعدہ، کوئی باضابطہ نہ حکومت تھی اور نہ کوئی نبی ادھر آیا۔ قبائلی نظام تھا جس میں ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار تھا، خون ریزی اور غارت گری عام تھی، لکھائی پڑھائی سے عوام ناشنا تھے، معاشی طور پر علاقہ بے آب و گیا تھا، شرک اور توہم پرستی عام تھی۔ اور ان تمام عیوب کے باوجود روم، ایران یا فلسطین کو چھوڑ کر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ بات واضح؟ یعنی ایسی ہے کہ آج کے دور میں بڑے کسی ویسٹرنائز کنٹری کو چھوڑ کر پاکستان کے کسی گاؤں کے اندر سے اگر کوئی نبی اٹھے تو دل میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹی سی جگہ پہ، اور یہاں تو چلے آبادی ہے، وہاں تو آبادی بھی اتنی نہیں تھی، وہاں کیوں اللہ نے نبی کو بھیجا؟ اس سوال کا جواب سیرت نگاروں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق دیا ہے۔ بعض کے نزدیک عرب کا جغرافیائی محل و وقوع، یعنی اس کی جو کہ سراؤنڈنگ تھی، اس کا سبب ہے جو قرۂ ارض کے عین وسط میں، یعنی مکہ جو بالکل خانہ کعبہ یا مکہ دنیا کا سینٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سینٹرل پلیس لی، کیونکہ جو نبی اب آنے تھے وہ پوری دنیا کے لیے آنے تھے، ٹھیک ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظموں سے بری اور بحری راستوں سے عربوں کے تجارتی روابط موجود تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی، لہٰذا یہاں سے پوری دنیا میں دعوت پہنچانا آسان تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی وجہ قبائلی نظام رکھا ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ منظم حکومت ہوتی تو وہ آپ کی دعوت کو اسی طرح ختم کر دیتی، جیسے پہلے کئی انبیاء کی دعوت کو منظم حکومتوں میں ختم کیا۔ مثال یاد ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھی ابراہیم کی سیرت میں، ربک فکبر میں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنا چاہا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنا چاہا۔ تو یاد رکھیے ہر دور میں اہل حق اور حکومت کی کٹ پٹ تو ہوگی، تو یہاں بھی اگر اللہ کے نبی آتے حکومت اپنے زور پہ ختم کر دیتی۔ تیسری وجہ یا چوتھی وجہ لوگوں نے لکھی ہے کہ عربی زبان، اس کی وجہ عربی زبان تھی۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو عرب میں اس لیے بھیجا کیونکہ یہاں لوگ عربی بولتے تھے، جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تمام دوسری زبانوں کے مقابلے میں فوقیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ ریزنز ہیں، لوگ دے رہے ہیں، سوچتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا، اسی طرح کے اور بھی کچھ اسباب سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں میں سے آپ غور کریں، چھوٹی سی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ناقص الرائے میں، کہ یہ اسباب کسی جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مددگار تو ہو سکتے ہیں، معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی غلبہ اسلام کے لیے کی گئی کامیاب جد و جہد کی بنیادی وجہ نہیں بن سکتی، اس کا یہ سبب نہیں ہے۔ مثلا اگر قرۂ ارض کے وسط میں واقع ہونا ہی دنیا پر غلبے کی ضمانت ہوتی، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو آج دنیا کے انتہائی کونے میں واقع مثلا امریکہ، اس کا دنیا میں کبھی غلبہ نہ ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کونے میں ہونے کے باوجود دنیا میں کئی جگہ اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے نا۔ اگر کسی زبان کی فصاحت اور بلاغت دنیا پر غلبے کی ضمانت ہوتی تو انتہائی غیر فصیح اور غیر معقول زبان رکھنے والا برطانیہ، جن کا اپنا کوئی ایکسنٹ ہی نہیں آج تک سیٹل ہو سکا، وہ کیسے دنیا پہ حکومت کرتا؟ تو یہ ریزن بھی نہیں ہے۔ اگر منظم حکومتیں کسی بامقصد تحریک کو حصول مقصد سے روکنے پر قادر ہوتی تو ہندوستان انگریزوں سے آزادی کبھی بھی نہ پاتا۔ دراصل کامیابی یا ناکامی کا انحصار کسی قوم کے افراد کے کردار پر ہوتا ہے، اور صاف پہ ہوتا ہے، کردار، جدت کردار، کریکٹر۔ افراد کے اچھے اور صاف کامیابی کا ضامن بنتے ہیں اور برے اور صاف ناکامی کا ضامن بنتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام تھے وہ خوبصورت لوگ جن کی وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ عربوں میں بعض خرابیاں اور برائیاں تھیں، اس کے باوجود بعض خوبیاں اور اوصاف بھی تھے۔
جو اس وقت پوری دنیا میں کسی دوسری قوم میں نہیں تھی۔ عربوں کی یہی خوبیاں اور ان کے یہ اوصاف دراصل بعثت مبارک کے لیے عربوں کے انتخاب کا باعث بنے تھے۔ ان خوبیوں اور اوصاف میں اسلامی تعلیمات نے مزید نکھار پیدا کیا اور عرب قوم ایک عظیم الشان قوت بن کر ساری دنیا پر چھا گئی۔ عربوں میں جو خوبیاں تھیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے اس انٹرو سیشن کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا؟ کسی نے کہا کہ وہ سینٹرل پلیس ہے، کسی نے کہا وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، کسی نے کہا کہ وہاں کا قبائلی نظام ہے، کسی نے اس سے ایکسٹرا بھی کہا، لیکن ان تینوں چیزوں کو ایک سائیڈ کا نقطہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ اصل وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خوبصورت صحابہ دینے تھے جن میں وہ خوبیاں تھیں جو اب اس سے اگلے سیشنز میں ہم پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، اور اگلے ہفتے سے ہم اس کا ایک اور ہی باب شروع کرنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فضائل صحابہ کرام۔ ہم اس میں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ عربوں کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، اور وہ خوبیاں تھیں کہ جن خوبیوں کو اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی باقی چیزوں کے اوپر اگر لے کر جائیں تو یہ بھاری پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا تھی جو ہم آج دیکھیں گے؟ ذہانت اور ان کا حافظہ تھا۔ عرب لوگوں کا حافظہ بہت تیز تھا، گھوڑوں کے نام کے ان کے نسب تک ان کو بتاتے، اتنے وہ اس کے اندر فیملیئر تھے۔ تو عرب قوم ذہانت اور حافظے میں دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت ہی ممتاز مقام رکھتی تھی۔ ایام جاہلیت میں ایک عرب شاعر دوران سفر اپنے دشمن کے ہاتھ آ گیا جو اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب ذرا سنیے گا کہ دشمن کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا کہ جس کی مثال اب یہاں دی جا رہی ہے۔ شاعر نے کہا، مجھے بے شک قتل کر دو، لیکن قتل کے بعد میرا ایک پیغام میری دونوں بیٹیوں کو پہنچا دینا۔ اب آپ سنیے ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت دیکھیے۔ الا ایتھا البنتان ان اباکما، اے میری بیٹیوں آگاہ رہو کہ تمہارا باپ، بس آدھا جملہ بول کے چھوڑ دیا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں سفر کے دوران ایک شخص کو اس کے دشمنوں نے پکڑ لیا، تو دشمنوں نے جب پکڑا قتل کرنے لگے تو اس شخص نے جو شاعر بھی تھا کیا بول دیا کہ بس میرا یہ پیغام میری دو بیٹیوں کو پہنچا دینا۔ اور پیغام کیا تھا؟ ایک آدھا جملہ کہ اے میری بیٹیوں آگاہ رہو کہ تمہارا باپ، بس اتنی بات کہی۔ قاتل یہ پیغام لے کر مقتول کی بیٹیوں کے پاس گیا اور انہیں باپ کا پیغام پہنچایا۔ مقتول کی بیٹیوں نے قاتل کو رکنے کے لیے کہا اور خود اپنے قبیلے کے مردوں کو بلا لائیں اور کہنے لگی، یہ آدمی ہمارے باپ کا قاتل ہے، اسے قتل کر دو۔ قاتل نے ثبوت مانگا تو مقتول کی بیٹیوں نے کہا، اس مصرعے کا اگلا مصرعہ یہ ہونا چاہیے۔ اب باپ نے کیا کہا تھا؟ الا ایتھا البنتان ان اباکما، بیٹیاں کہتی ہیں قتیل خذ الثار ممن آتاکما، تمہارا باپ قتل کیا گیا ہے اس شخص کے ہاتھوں جو تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا اس سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص کو، یعنی جو قاتل تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ عرب لوگ کس قدر ذہین اور فتین تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی ان کی اتنی ذہین تھیں، انٹیلیجنٹ تھیں۔ حافظے کے معاملے میں عرب قوم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنے نسب کو یاد رکھنا تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ گھوڑوں کے نسب اور ان کے نسب کے سلسلہ ہے نسب کو یاد رکھنا تو ہمارے لیے تعجب کی بات ہے، لیکن یہ قومیں اپنے گھوڑوں کا بھی نسب یاد کرتی تھی۔ جس قوم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا کام لینا تھا، اس کا حافظہ تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے دمشق، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ دمشق کہتے ہیں، دمشق کے حکمران مروان بن حکم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ احادیث بیان کرنے پر اعتراض تھا۔ یعنی کہ ایک شخص اتنی حدیثیں کیسے یاد کر سکتا ہے؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ حدیث ہے تو بعد کی بات ہے اور کس کو یاد رہے کیا رہے۔ تو ان کو بھی بڑا اعتراض تھا کہ یہ ابو ہریرہ ہر وقت حدیث بیان کرتے ہیں،
امتحان لینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور اپنے سیکرٹری سے کہا قلم دوات لے کر پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، یعنی ان کو نہ پتہ چلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرے انہیں لکھتے جانا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث سنی۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد مروان نے سیکرٹری سے کہا یہ مجموعہ احادیث اپنے پاس محفوظ کر لو۔ 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور سیکرٹری کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا میں ابو ہریرہ سے اب وہی احادیث پوچھوں گا، تم دیکھتے رہنا کہ اب ابو ہریرہ کن الفاظ میں احادیث بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی لکھی بھی نہیں ہے، سب ذہنوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ تمام احادیث دوبارہ اسی طرح سنائیں کہ ان میں سے کسی لفظ کا نہ اضافہ کیا نہ کمی کی۔ اس کے بعد مروان کو اطمینان ہو گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث بیان کرنے کے بارے میں کبھی اعتراض نہ کیا۔ تو اب ذرا سے اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ آج ہمارے حافظوں کا کیا حال ہے؟ کتنے فون نمبرز یاد ہیں آپ کو؟ 0۔ میرا نہیں خیال کسی کو اپنا بھی یاد ہوتا ہو، ذرا دیکھ کے بتاتی ہوں۔ میاں صاحب کا وہ تو فیورٹس میں ڈلا ہے، ویسے فیورٹس میں تو نہیں ڈلا ہوا اب، لیکن بس اب ہر وقت فون کرتے رہتے ہیں تو وہ سب سے اوپر ہوں گی، ان کی مس کالیں مجھے ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اچھا، آپ کے یا امی ابو کا کسی کا فون نمبر یاد ہے؟ پاکستان کے ایڈریس یاد ہے؟ ہاں، ہماری خواتین کا حافظہ ایک چیز میں بڑا تیز ہے، یہ کس سال کا البم ہے، یہ کون سا مارکے ہے، یہ کون سا برانڈ ہے، نہیں یہ تو 3 ماہ پہلے والا ہے، یہ آج والا تو نہیں۔ سیلز ہمیں یاد ہیں، برانڈز یاد ہیں، جوتے یاد ہیں اور اسی طرح قیمتی چیزیں یاد ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے اللہ نے خوبیاں ہمیں بھی دی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے حافظے نہیں، لیکن ہمارے دماغ بہت اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ڈرا ہے، ایک خالی دراز ہے نا، تو اس میں آپ جو بھی چیز رکھیں گے سامنے دکھے گی، اور اگر آپ اس میں نیل کٹر بھی ڈال دیں، اس میں آپ ماچسیں بھی ڈال دیں، پینسلیں بھی ڈال دیں، کچھ چمچیاں بھی رکھ دیں، ایک وقت آئے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو اپنے دماغ ہے نا، ان کو ہلکا کریں، اس کو ذرا سا لائٹ لیا کریں، ہر بات دل پہ لینے والی نہیں، دماغ پہ نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں مجھے فلاں نے کہا، ایک چیز میں بھی خواتین کا حافظہ بڑا تیز ہے، وہ میں شادی ہو کے آئی تھی تو اگلے دن میری ساس نے مجھے جھاڑو پکڑا دیا تھا، وہ میری نان نے وہ پہلے ہی دن مجھے یہ جملہ کس دیا تھا، اور ہماری ذہانت کس میں، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ مجھے سنا کے گئی ہیں، یہ بیٹی کو کیا تھا لیکن اصل میں یہ مجھے سنا رہی، یعنی ایول جینیس والا کچھ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یاد رکھیے قرآن پڑھنے کے جو باقی فوائد ہیں نا، اس میں ایک اور فائدہ ہے، حافظہ تیز ہو جاتا ہے، آپ کی میموری اتنی تیز ہوتی ہے، آپ کو اپنے ماضی کی باتیں بھی یاد آتی ہیں، بلیو می۔ اگر آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں کہ آپ اپنے اسکول میں کس لیول کی اسٹوڈنٹ تھی نا، تو میرا خیال اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایوریج تھے، پڑھتے لکھتے نہیں تھے، بس دھیان نہیں تھا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، بس یہ ایسے ہی تھا۔ لیکن اب اگر آپ اس عمر میں بھی قرآن کے لفظی ترجمے کو یاد کریں گے، اپنے سینے میں ڈالیں گی نا، آپ کا وہ پرائمری مڈل کچی پکی کا جو اس وقت کی جو باتیں تھیں نا، آپ کو وہ بھی یاد آ جائیں گی، بلیو می۔ کر کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے، اور اس میں بھی وہی اصول ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں اتنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اللہ اس میں برکتیں بھی ڈالتا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اندر خوبیوں کو بڑھانا ہے اور خامیوں کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ حافظہ تیز کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کی اچھی باتیں یاد رکھیں، اور جو ہمارے اندر اللہ نے نسیان یا بھولنے کی عادت ڈالی ہے، وہ بھلا کیوں ڈالی ہے؟ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں، مٹی پاؤ، جو کہہ دیا، جو کر دیا، میں نہیں کسی کے پیچھے پڑوں گی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی برا ایک معاملہ ہو جائے، ساری زندگی اس کو رگڑتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں فلاں نے میری زندگی برباد کر دی۔ پورا ایک دورہ قرآن بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ 2019 والا، رشتے جوڑیے، تو اس میں ہر پارے کے ساتھ ہم نے ایک رشتے کو لیا تھا اور پھر قرآن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تھا۔ تو ایک دن تھے کسی پارے میں، مجھے یاد نہیں کون سا تھا، بڑا مجمع تھا، یعنی خوشاب میں وہ ہوا تھا، ہزاروں میں، جیسے 2-3 ہزار والے ہال ہوتے ہیں نا شادی والے، ویسا ہال تھا، تو ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے اس میں کہا کہ آپ ایسا کیجئے، یہاں بیٹھ کر سوچئے کس نے آپ کو ستایا، دکھ دیا، تکلیف دی، کوئی پیسہ آپ کا مار گیا، کچھ بھی کیا، اس کو معاف کر دیں۔ تو
یقین کریں ہچکیوں کی آوازیں آتی تھی، کیونکہ زیادہ جن کو ہم نے پکڑا ہوتا ہے نا ہمارے بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، کسی سے جائیداد کا مسئلہ، کسی سے رشتے کا۔ ایک عورت تھی تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگی میں اس کو بھی معاف کر دوں جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ اشارہ میں سمجھ گئی۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا، اگلے نے آپ کو یوز کیا اور چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ اس کو سب سے پہلے معاف کریں۔ کیوں؟ اس کو معاف کر کے اصل میں آپ خود کو معاف کریں گی۔ کندھوں سے 5-5 کلو کا وزن کم ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ آپ کا سینہ اور دل کھول دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے حافظے میں ہمیشہ اچھی چیزیں رکھیں اور بری کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فضائل صحابہ کرام، اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو جن ساتھیوں کا ساتھ دیا ان میں کیا خوبیاں تھیں۔ پہلا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ذہانت تھی اور حافظہ بہت تیز تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا نقطہ دیکھیں گے، سخت جانی اور قوت برداشت۔ عربوں میں حیرت انگیز حد تک مصائب اور مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنے کا بے حد حوصلہ پایا جاتا تھا۔ شاید یہ اثر تھا بے آب و گیا سنگلاہ علاقے میں رہنے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں نا وہ سخت جان ہو جاتے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں وہ نازک طبع ہو جاتے ہیں۔ نیز سردی گرمی میں اپنی معیشت کے لیے دن رات طویل طویل سفر کرنے کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو سخت جان بنانا چاہیے۔ ہم جب بہت ان کو نازوں میں پالتے ہیں تو پھر زمانے کی گرمی سردی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ سابقون الاولون نے قریش مکہ کے جو غیر انسانی مظالم برداشت کیے وہ آج بھی پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ واقعی اسی گوشت پوست کے انسان تھے جس گوشت پوست کے انسان ہم ہیں۔ سخت جانی اور قوت برداشت میں خواتین کا کردار بھی ویسا ہی حیرت انگیز تھا جیسا مردوں کا۔ یعنی آج ہمارے ہاں تو عورتیں اپنی کمر ناپتی رہتی ہیں نا، میرے لیے 5 کلو کا ڈبہ اٹھانا پڑے تو شاید مشکل لگے، لیکن عرب عورتیں بھی سخت جان تھیں کیونکہ پہاڑوں میں رہتے تھے، خشک سالی تھی، وہاں گرمی سردی شدت کی تھی، تو جتنا زیادہ جس کا لائف سٹائل رف ہوگا وہ اتنا زیادہ سخت جان ہوگا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا کہ جس میں سے ایمان لانے کی دعوت دی۔ خط پڑھ کر مسیلمہ کذاب دیوانہ ہو گیا۔ حضرت حبیب یا حبیب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حبیب یا حبیب نے جواب دیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر مسیلمہ نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں تمہاری بات ہی نہیں سن رہا۔ یعنی یہاں دیکھیے کتنے بولڈ تھے کہ اس کی بات سن کے ایسے کیا جیسے سنی انسنی کرتے ہیں۔ مسیلمہ نے جلات کو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ ذرا امیجن کریے آپ، زندہ بندے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور جلات نے حضرت حبیب کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے پھر وہی سوال کیا۔ حضرت حبیب نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں ہو تم رسول۔ تو مسیلمہ نے جلات کو حضرت حبیب کا پورا بازو کاٹنے کا حکم دیا۔ جلات نے بازو کاٹ دیا۔ ہر سوال کے جواب پر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے رسالت محمدی کی شہادت دیتے دیتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ حضرت حبیب کی قوت برداشت کتنی تھی، ان کا حوصلہ کتنا تھا۔ ایسی استقامت اور ایسا عزم، اس کے لیے تو شیر یا چیتے سے بھی بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، انسان کا دل تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جب حضرت حبیب کی والدہ جو کون تھی، ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو بیٹے کی اس طرح سے شہادت کی خبر ملی تو فرمانے لگیں میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اب میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ ہے کوئی مرد جو اس خاتون کے حوصلے اور قوت برداشت کا مقابلہ کر سکے؟ آج اپنے بیٹوں پر لے کر سوچیے ذرا، آج مائیں کتنی جلدی اپنے بچوں کے لیے
ہو جاتی ہیں ڈیفینسو، ہائے میرا بچہ، ہائے ایسا نہ ہو۔ تو ذرا سا آج ہم اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کریں اور اپنے بچوں سے۔ اس میں ہمیں پیرنٹنگ کے سٹائل کے لیے بہت ٹپ مل رہی ہیں۔ آنے والا دور بہت سخت ہے، یاد رکھیے جنگوں کا دور آ رہا ہے، اور پہلے تو وہ لوگ مرتے تھے مارتے تھے جو جنگوں میں جاتے تھے میدان جنگ میں، آج تو گھر بیٹھوں کو نہیں پتا کیا ہوگا۔ بچوں کو سخت جان بنائیے، بچوں کے لاڈ دیکھ کے ہر وقت ان کے من مرضی کی باتیں کرنا پسند کرنا، یہ باتیں جو ہیں یہ بچوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بچوں کو ایک آنکھ سے گھورو اور ایک سے پیار کرو، دیکھو شیر کی آنکھ سے اور کھلاؤ ان کو دامادوں کی طرح، یعنی یہ بڑے لوگوں کی باتیں تھی۔ لیکن جب ہم بہت ہی ان کو ریلیکس چھوڑ دیں اور ہر چیز میں ان کو بس ایسے ہی کریں کہ جی جو بھی کر لو، ہر چیز میں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ کیا کرنا ہے، آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، تو پھر وہ شادیوں کے مسئلے پہ تو آپ کی بات کبھی بھی نہ سنیں۔ آج تو لوگوں نے اس پہ بھی گیو اپ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بیٹے کو دکھا دیں، اگر اس کو لڑکی پسند آ گئی تو پھر ہمیں بتائے گا تو ہم کر دیں گے، ہم نے لڑکی کو کہہ دیا جو پسند ہوگا اس کا ہمیں بتا دینا، ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ یعنی آج ہم اپنے بچوں کو ویسا بنا ہی نہیں رہے جو ہمیں بنانا چاہیے، تو وہ بنیں گے بیچارے کیسے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے کچھ بچوں کو اللہ نے فطری نیکی دی ہوتی ہے تو وہ اس نیکی پہ قائم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کے میرے لیے پھر عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سخت جان بنانا ہے اور ان کو مشکلات میں سے نکلنے کا رستہ سکھانا ہے۔ کچھ بچے بچپن سے بڑے سخت حالات میں ہوتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، بچپن میں آپ کو کسی مشکل سے گزرنا پڑا، یا خاندان میں کوئی فیملی ایسی ہوتی ہے جن پہ بہت سی مشکلیں آتی ہیں، تو ان کے بچے ہمارے بچوں سے کئی گنا زیادہ میچور ہیں، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے ٹاٹوں پہ پڑے ہوں، اور جو بچے اعلیٰ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں وہ اپنا بیگ بھی نہیں اٹھاتے، وہ بھی مالی بابا کو یا چوکیدار کو یا ڈرائیور کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو سخت جان بنائیں، یہ بچوں کے ساتھ نیکی ہوگی۔ اسی طرح جو بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں، کھانا نہیں سکھایا، بات کرنی نہیں سکھائی نہیں، اور سسرال میں جاتے ہیں تو ساتھ ہی ساس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ تو اس کو برداشت کر لیں گی جس کو اس طرح سے آپ نے رکھا ہے، لیکن دوسری عورتوں نہیں برداشت کرے گی۔ پھر اس کا حل کیا ہوا کہ بچیاں سسرال میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ پہلے بچیاں سسرالوں میں رہتی تھی، دعائیں لیتی تھی، ساس سسر کی خدمت کرتی تھیں، وہ دعائیں لگ جاتی تھیں، اور میاں بیوی میں گڑبڑ ہوتی تھی تو گھر والے سب سے پہلے ڈیفینسو ہوتے تھے بہو کے لیے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، خبردار اس کو تم نے کچھ کہا، تو وہ بہویں خود ہی اپنے پاؤں جما لیتی تھیں۔ آج پہلے دن کہتے ہیں لگ چلے جاؤ۔ کئی شادیاں میں نے اس طرح ٹوٹتی دیکھی ہیں کہ لڑکی لڑکا اکیلے رہتے تھے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ سسرال میں رہنے والوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، عقل مت تو اتنی ہوتی نہیں ہے، برداشت نہیں، کوئی نہیں، اکیلے رہتے ہیں، کوئی لڑ جاؤ تو کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ اچھا ہوا تو اچھے ہو گئے، برے ہوئے تو پھر کوئی بیچ میں پیچ اپ ہی نہیں کراتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔